حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا عباس چراغ گل کر دیجیے, نتیجہ دوں گا, ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا. یہ جتنے بیچ میں جملے آتے ہیں یہ میری محنت, یہ سب کتاب میں نہیں ہوتی, یہ اپنی انسان کی کوشش ہوتی. نتیجہ سنیے گا. تو ایک مرتبہ کہا عباس چراغ گل کر دیا. اب جب چراغ گل کر دیا, رات کا وقت تھا, سید الشہداء نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, یہاں تک آ گئے ہیں, میرے لیے یہی کافی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سب کو مجھ پہ یقین ہے کہ میں شافع محشر ہوں, میرے نانا رسول خدا, میرے بابا علی مرتضیٰ, میری ماں زہرا, میرا بھائی حسن, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں. اگر اب کوئی چلا بھی گیا, مولا حسین نے فرمایا اب اگر کوئی چلا بھی گیا نا, میں پھر بھی شفاعت کرتا ہوں. یہاں تک آ گئے آپ, یہی بہت ہے. مولا حسین فرما رہے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاس ہے, انہیں آپ سے دشمنی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی جانا چاہے چلا جائے, کوئی نہیں اٹھے. آخر میں مولا نے نام لیا, اے زہیر تین. ابھی ابھی ولایت پہ ایمان لائے تھے, ہفتہ بھی نہیں ہوا. اے زہیر تین, اگر آپ جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. کہا کہ اے حسین کل کیا ہوگا؟ کہا سر قلم کر دیے جائیں گے, بازو کاٹ دیے جائیں گے, بے دردی سے شہید کر دیے جائیں گے. کہا یہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ آپ پہنچ رہے بھائی, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جس طرح سے آپ سن رہے ہیں. مجھ سے پڑھانے جا رہا, آپ حضرات پڑھوا رہا. آپ نے حضرت زہیر تین نے فرمایا کہا مولا اے حسین ابن علی کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ مولا نے کہا ایک بار. کہا اے حسین میں جب تک آپ کو نہیں جانتا تھا نہیں جانتا, لیکن اب جب آپ کو پہچان گیا, اب جب مجھے معرفت نصیب ہو گئی, تو اب اگر 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دیں, مجھے قبر نصیب نہ ہو تب بھی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں. بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ جناب زہیر تین. تو اب شب عاشور علماء کہتے ہیں کوئی نہیں گیا. شب عاشور جناب سید الشہداء کے خیموں سے کوئی نہیں گیا. دوسرا جملہ سنیے, اثر میں آپ فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آنا چاہتا ہے؟ یہاں پہ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں معاذ اللہ, معاذ اللہ تضاد نظر آتا ہے. شب میں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, پہنچ رہے ہیں. شب میں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. شب عاشور, عصر عاشور میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے. مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ تو معاذ اللہ یہ عصمت کے منافی ہے. معاذ اللہ کہ آپ کہیں شب میں چلے جاؤ پھر عصر میں کہیں آ جاؤ. پھر شیخ جعفر ششتری خود ہی جواب لکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کوئی تضاد نہیں. غور سے سنیے گا جس نتیجے کو دینا چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں, کیونکہ شب میں اپنوں میں کہا تھا, شب میں اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا چلا جائے, اور عصر میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کیوں؟ نتیجہ سنیے. کہ مولا کہتے تھے کہ میرے جتنے بھی ساتھ ہیں نا ان سب پہ اللہ بھی سلام بھیجے گا. سارے انبیاء, سارے ملائکہ, سارے ائمہ, سارے مؤمنین, متقین, صالحین, سب سلام بھیجیں گے. تو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ساری کائنات کی اچھوں کے سلام لائق نہ ہو, وہ کہیں ان میں نہ رہ جائے, وہ چلا جائے. مولا نے خود ثابت کر دکھایا کہ کوئی نہیں ہے. اچھا پھر مولا نے کہا یہ جو میرے دشمن ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت بھیجے گا. توجہ, سارے مرسلین لعنت بھیجیں گے. توجہ, سارے ائمہ, سارے ملائکہ, سارے مومنین لعنت کریں گے قاتلان حسین پہ. بھئی
قاتلان دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہے، سب لعنت بھیجیں گے۔ تو مولا نے کہا ایسا نہ ہو، قیامت تک میرے سارے قاتلوں دشمنوں پہ لعنت ہے، چاہے کسی نے قتل میں حصہ نہ لیا ہو، جو تیاری کر کے آیا اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایک ایسا رہ جائے جو لعنت کا مستحق نہ ہو۔ تو مولا نے کہا میں اس کو ابھی بلا لوں۔ تو آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ شب میں کوئی گیا نہیں، عصر میں کوئی آیا نہیں۔ نتیجہ سنیے آخری جملے پہ، مولا سمجھا یہ رہے تھے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، ہوتا تو چلا جاتا، دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، ہوتا تو آ جاتا۔ اور فرمائے سے جانے کی رہا شاید میری محنت دل کو لگی ہو۔ آپ نے غور فرمایا مولا کتنا بڑا نتیجہ دے کے گئے، قیامت تک کے لیے حسینیوں پہ سلام ہے اور یزیدیوں پہ لعنت ہے۔ تو مولا نے کہا اسی لیے میں نے شب میں کہا جانا چاہو تو چلیے۔ سلامت رہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت دور تک مجمع ہے، مجھے خدا نظر نہیں آ رہا۔ عزیز آنے کے رہے یہ میں نے ایک گھنٹہ آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے ھدی للمتقین، دل میں صلاحیت ہو، نتیجہ میں وہیں پہ لے کے جاؤں گا، دل میں صلاحیت ہو تو کوئی 1400 سال بعد بھی آیا پہنچ گیا۔ صلاحیت ہو روح میں، دل میں، ذہن میں صلاحیت ہو تو 1400 سال بعد بھی آئے حسینی بن جاتا، اور صلاحیت نہ ہو تو یزیدیوں کی کمی نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے نا؟ پہنچی بات نہیں پہنچی۔ کر رہے اور تھکے وہ بھی ہیں، تو آپ اس طرح جواب دے نعرے کا سب آخر تک دمشق کا لندن، آواز بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، دمشق کا لندن، ذرا زور سے بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا کھل کے بولو، ہے شان ہماری، پہچان ہماری، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری۔ صلاحیت ہو تو انسان 1400 سال بعد بھی آیا تو حسینی ہوگا، صلاحیت نہ ہو تو دنیا یزیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ دو نشانیاں ہیں حسینیوں کی۔ پہلی علامت کہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو، حسینی کبھی ظالم نہیں ہوگا، مظلوم تو ہو سکتا ظالم نہیں ہوگا، کبھی بھی اہل بیت کا ماننے والا ظالم نہیں ہوگا۔ ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا، توجہ ہو، صرف حاکم ظالم نہیں ہوتا، باپ بھی ظالم ہو سکتا، بیٹا بھی ظالم ہو سکتا، شوہر بھی ظالم ہو سکتا، بیوی بھی ظالم ہو سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کا ظلم نہ کیجیے گا۔ تو پہلی علامت حسینیوں کی ظلم سے پاک رہے، زندگیوں میں کبھی بھی ظلم نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، اپنے پہ بھی ظلم نہ کریں۔ یہ ہمارا نفس، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ حسینی ہمیشہ ظلم سے پاک ہو،
پہلی علامت ظلم سے پاکیزگی، ہر طرح کے ظلم سے پاک رہے تو حسینی۔ دوسری علامت ظلم برداشت نہیں کرے، وہ اور ہوں گے جو ظلم ہوتا دیکھے گزر جائیں، حسینی ہوگا تو بولے گا، یہ بولنا بتائے گا یہ حسینی ہے۔ عزیزان گرامی بس یہ دو علامات اپنے ساتھ رکھیے۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوا تو آل محمد نے آواز بلند کی اور انہوں نے پرواہ نہیں کی۔